ایام محرم میں پورا عالم محزون ہوتا ہے سوائے ان افراد کے جو ہدایت سے محروم ہوں، کیونکہ ہر سال پہلی محرم سے روز عاشورہ تک سید الشہداء کے پھٹے ہوئے خون آلود کتے کو عرش خدا سے زمین تک آویزاں کر دیا جاتا ہے اور حزن اور غم پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ وہ صاحبان عز و شرف کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے طفیل میں اس عالم کو وجود عطا ہوا، جن کے سبب اس عدم کو وجود کی پوشاک ملی، اگر اس پر کوئی مصیبت آئے، اذیت پہنچے اور یہ عالم خاموش رہے تو احسان فراموشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہر شے نے خون کے آنسو بہائے، غم و الم پر گریہ و زاری کی، مصائب حسین پر ماتم کیا۔ ابو نعیم کی روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو بارش ہوئی، ہم نے صبح کو دیکھا تو ہمارے ڈول اور مٹکے اور ہر چیز خون سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ ام حبان کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، اور اگر کوئی بیت المقدس کا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ہو جاتا۔ سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ میری دادی شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت جوان تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کئی دن تک روتا رہا۔ عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر 7 دن تک برابر آسمان روتا رہا۔ دیواروں کو دیکھتے تھے تو گویا ان پر چادریں رنگین پڑی ہوئی تھیں۔ 3 دن تک اندھیرا رہا، پھر آسمان پر سرخی نمودار ہو گئی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے دن کوئی دنیا کا پتھر نہیں اٹھایا گیا مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ خون نہ ہو۔ آسمان سے خون برستا رہا اور اس کا اثر ایک مدت تک کپڑوں میں رہا، یہاں تک کہ وہ کپڑے پھٹ گئے۔ صواعق محرقہ میں ہے امام حسین علیہ السلام کا سر جب دارالامارہ کہ جو کوفہ میں ہے اس میں لایا گیا تو دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ ثعلبی روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان روتا رہا اور اس کا گریہ سرخی کا نمودار ہونا تھا۔ صواعق محرقہ میں ہے کہ آسمان کے کنارے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد 6 ماہ تک سرخ رہے اور پھر وہ سرخی ہمیشہ ایام عزا میں نمودار ہونے لگی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ سرخی جو شفق کے ساتھ ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے پہلے نہ تھی۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ یہ سرخی کہ جو شفق کے ساتھ واقعہ کربلا کے بعد سے رونما ہونا شروع ہو گئی، اس کی حکمت یہ ہو کہ غضب و غصہ انسان کے چہرے کو سرخ کر دیتا ہے اور اللہ جسم سے منزہ ہے، بس اس کا غضب ان لوگوں پر جن کے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے وہ آسمان کا سرخ ہونا قرار پایا۔ روایات سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جہاں تمام عالم نے گریہ کیا، اسی طرح انسان اور جنوں نے گریہ و زاری کی
اور اب تک یہ گریہ وزاری کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایام عزا آل محمد کے حزن و غم کے دن ہیں کہ جس میں انبیاء، ملائکہ اور اہل بیت کے شیعہ اور چاہنے والے محزون اور غمزدہ ہوتے ہیں۔ شیعہ عالم و عارف مرحوم شوستری لکھتے ہیں کہ کربلا میں داخل ہونا ہی غم و حزن کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم کے تمام انبیاء کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اس لیے کہ روایت ہے کہ تمام انبیاء کو کربلا کی زیارت اور وہاں پر قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور انہوں نے زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زمین، تم میں آسمان امامت کا روشن چاند دفن ہوگا۔ انبیاء میں سے جو نبی بھی کربلا میں آتا تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بدن پر چوٹ لگتی اور وہاں پر ان کا دل غم و حزن سے بھر جاتا تھا۔ اس پر انہوں نے اس کے سبب کے بارے میں خداوند عالم سے سوال کیا تو پروردگار عالم نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ یہ کربلا کی زمین ہے اور یہاں پر حضرت حسین شہید ہوں گے۔ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ان کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ان کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر کے پاس گئے اور اس سے علت دریافت کی۔ شیر نے فصیح زبان میں کلام کرتے ہوئے کہا، میں اس راستے سے گزرنے نہیں دوں گا مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حسین کون ہیں؟ کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ پوچھا، ان کا قاتل کون ہے؟ جواب ملا، وحشی حیوانات اور درندگان کا نفرین شدہ یزید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کر کے یزید پر لعنت بھیجی اور حواریوں نے آمین کہی تو شیر نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔